ہاسٹل کے لوگ کم نظر آ رہے ہیں، آج چھٹی کر رہے ہیں، کیا ہے اٹینڈنس کون لیتا ہے؟ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ دیکھیے، ہم ویسے تو بہت کہتے ہیں ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے اور ہمارے دین تو مکمل نظام حیات ہے اور بہت باتیں کرتے ہیں نا دعوے. مثلا اصلاح معاشرہ، یعنی معاشرے کی اصلاح یا کسی آرگنائزیشن کی اصلاح یا کسی گھرانے کی اصلاح، یہ صرف کوئی ایک بندہ نہیں کر سکتا. مثلا آپ توقع رکھیں کہ میں سب کی کر دوں، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیولز ہیں. سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اس پر، پھر اس کے بعد صحابہ، ان کی زندگیاں ہمارے لیے ایک روشن مثال بنی. پھر اس کے بعد تابعین، علماء امت آئے، انہوں نے اپنے اپنے طور پر اچھے اچھے کام کیے، بتایا ہمیں. اس کے بعد مختلف گروہوں کے ذمہ لگایا گیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک گروپ ہونا چاہیے، گروپ آف پیپل جو یہ کام کرے. اس کے بعد ایک اور لیول ہے کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو مددگار ہیں. انڈیویجول لیول پر ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت پر فرض ہے وہ کیا کرے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ سب کی ذمہ داری ہے، اور جب تک سب نہیں نہ ادا کریں گے، یقین کریں برائیاں ختم ہو ہی نہیں سکتی. ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وجہ مثلا الہدا کی انتظامیہ نے کچھ قوانین بنا دیے کہ ان پہ عمل کرنا ہے. ان میں سے ایک یہ 4:15 بجے اسلامک تعارف کی کلاس ہے، سب کو آنا ہے، کہہ دیا، اعلان کر دیا، کہہ دیا، بتا دیا، سب کو پتہ چل گیا. پھر ہم بیٹھے کلاس میں تو دیکھا کہ کچھ لوگ نہیں نظر آ رہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ ان کو چھوڑ دینا چاہیے؟ آئیں یا نہ آئیں بتائیے، کرنا کیا چاہیے ہم کو؟ ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اچھا، کیا وجہ ہوئی کہ وہ نہیں پہنچ سکے؟ میں بھی گھر سے نہیں آئے ہوں، میں بھی وہ بیمار ہوں، میں بھی ان کی بس مس ہو گئی ہے، میں بھی 4 5 6 بجے. مثلا اگر وہ کسی اپنے شرعی عذر کی وجہ سے نہیں آئے، مثلا بیماری کی وجہ سے نہیں آئے، تو کیا ہمیں ان کا حال پوچھنا چاہیے؟ پوچھنا چاہیے نا. یہ ہم پہ لازم ہے. یعنی مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں وہ کیا ہے؟ ملاقات ہو تو سلام کرے، بیمار ہو تو عیادت کرے، فوت ہو تو جنازے پہ جائے اور چھینک کا جواب دے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم دوسروں کے ہم پہ حق ہے. ہم یہ نہیں اس وقت کہیں گے کہ اچھا جو لوگ نہیں آئے ضرور کو خرابی کر رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، جان کے نہیں آئے، ان کا تو دل ہی نہیں چاہتا پڑھنے کو. یہ نہیں کہنا ہم نے. برا نہیں سوچنا ان کے بارے میں، اچھا سوچنا ہے. آپ بیمار تھی، خیریت؟ آپ آج پہنچی نہیں، آپ کو دیکھا نہیں. تو بڑے دل گردے کا کام ہے کہ کسی کے بارے میں گمان اچھا رکھتے ہوئے اس سے حال چال پوچھے. کیونکہ پہلا کام ڈیوٹی ملتے ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا لینا خبر ان کی، مل گئی اتھارٹی ہم کو ہے. اور یہ جو نہیں نہ آئے، اب دیکھیں تو ان کی کیا شامت لاتے ہیں. یہ نہیں اپروچ ہونی چاہیے. ٹھیک؟ کیا اپروچ ہو؟ پتہ نہیں کیا تکلیف ہو گئی، پتہ نہیں کیوں مس کر دی، ہائے وہ ان باتوں سے محروم رہ گئے، اس خیر سے محروم رہ گئے. دین کس کا نام ہے؟ خیر خائی کا. کس کس کے لیے؟ ہم پڑھ تو لیتے ہیں سب کی خیر خائی، تو کرتے کیوں نہیں؟ کیئر کرنی چاہیے نا، خبر گیری کرنی چاہیے. یہ خیر خائی ہے آپ کی جو آپ جا کے ان کی کریں گے کہ کدھر ہیں آپ، آج آپ کا نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی ساتھی، کوئی فیلو کوئی غلط کام کر رہی ہوتی جس کا کسی کو نہیں پتا سوائے آپ کے. اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ شکایت لگائیں؟ کیا کریں گے؟ روکیں. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ رات کو کوئی بچی اٹھ کے فون کر رہی ہوتی ہے، چپ کے بیڈ میں باتیں کر رہی ہوتی کسی. اب آپ سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں چپ کرو، ڈسٹرب نہیں کرو، اور چھوڑ دیتے ہیں اس کو. چھوڑ دینا چاہیے. کیوں نہیں چھوڑنا چاہیے؟ وہ رات کو اگر باتیں کرے گی، دن کو سوئے گی. جب کلاس میں سوئے گی، کیا قرآن اس کے اندر جائے گا؟ جب قرآن اس کے اندر نہیں جائے گا، اس کا عمل بدلے گا. جب عمل بدلے بغیر وہ یہاں سے چلی جائے گی تو دین کی بدنامی کا باعث ہوگی یا دین کی ترقی کا؟ قصہ کہاں سے شروع ہوا؟ ذمہ دار کون ہے؟ جو دیکھ رہے ہیں برائی کو، جو سن رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے ایسا سسٹم لگا دیا ہے کہ ہر طرف تو ایک تو فرشتے بٹھا دیے، ہر طرف فرشتے بٹھائے ہوئے، کرامن کاتبین، ہر وقت وہ لکھ رہے ہیں، ان کا ڈر ہی نہیں ہے ہم کو. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ڈر ہی کوئی نہیں ہے. لیکن ایک ڈر ہے ہم کو، وہ کس کا؟ لوگوں کا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا اچھا نظام دیا کہ اگر اللہ سے نہیں ڈرتے، فرشتوں سے نہیں ڈرتے، ذرا لوگوں سے ہی ڈر جائیں.
لیکن لوگ خود ہی اپنے ایمان کا ثبوت ہی نہیں دیتے، کوئی کسی کو کچھ پوچھتا ہی نہیں، کہتا ہی نہیں، کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو پکڑتا ہی نہیں، کہ کدھر چھوٹی برائی کو نہیں پکڑتے، وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ بس سے باہر ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی پوچھے پکڑے تو اس کے پیچھے پڑ دیتے، تم نے کیوں پکڑا، تم نے کیوں پوچھا. ہم کہتے ہیں میری لائف، مائی لائف، میری مرضی، تم کون ہو مجھے روکنے والے. مومن یہ نہیں کہہ سکتا. یس اٹس مائی ڈیوٹی، میرا فرض، اللہ نے مجھ پہ فرض کیا، میں تو پوچھوں گی تمہیں، مجھے تو پوچھنا ہے تمہیں، کیوں نہ پوچھوں. اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم کیا نہیں کرتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. تباہی اسی قوم کی ہوتی ہے کہ جس کے اندر لوگ غلط کام کر رہے تھے اور انہیں کوئی نہیں پکڑتا. وہ مثال نہیں ہے کشتی کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کہ سوراخ ہو رہا ہے نیچے کشتی کے اندر، اور اس کے اندر آیا نا پانی، ڈوبنا سب نے، سب دین والے بدنام ہوں گے ایک کی غلطی سے، اور کوئی اس کا ہاتھ ہی نہیں پکڑتا کہ کیا کر رہے ہو، بلکہ جو پکڑنے والا اس کو پکڑ رہے ہیں کہ تم کیوں کہتے ہو. ویلیوز ہی الٹ گئی ہماری. تو یہ ہمارے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اگر کوئی روکے تو اس پہ ناراض ہوتے ہیں، کیوں روکا. جب یہ سینسر لگ گئے نا سب طرف، ہر کوئی چیک کر رہا ہے ہمیں، برائیاں کم ہوں گی یا نہیں. کوئی شخص ڈیوٹی پہ نہیں گیا، اس کے انچارج کو پتہ ہی نہیں چلا کہ فلانا ڈیوٹی پہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ والے کو پتا ہے اس نے آج گڑبڑ کی ہے. اگر وہ اس کو نہیں سمجھاتا تو وہ اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اچھا بالحق کیا ہے؟ یہی باتیں کیوں نہیں کیا یہ کام، کرو، نماز لیٹ ہوگی، اٹھتے کیوں نہیں سو کے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی کوئی برائی ہے، چاہے اللہ کا حق نہیں دے رہی ہے بندوں کا. اور بتواصوا بالصبر کب کرنا پڑتا ہے؟ جب اس نے کیا نا اس کو نماز پڑھو، اس نے مائنڈ کر لیا، وہ روتا وہ اس کے پاس آ گیا، دیکھو یہ میرے پیچھے پڑ گئی، اس نے مجھے ہر وقت مجھے کہتی نماز پڑھو. مثلا اب یہ اس نے آ کے اس کو شکایت لگائی تھی، اس کا کیا فرض بنتا ہے؟ دیکھو اس نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، چلو اگر اس کا انداز غلط بھی تھا تو بات تو اس نے صحیح کی نا، ہے یا نہیں؟ تو اگلے کو چاہیے کہ دوسرے کو صبر کی تلقین کرے، نہ کہ وہ اس کے ساتھ مل جائے، اس کا دل جتائے اور اسے کہے کہ فلانا ہی وہ تو ہے ہی ایسی، اور وہ دو اور کو بھی ملا کے گروپ بندی کر کے اس کے پیچھے پڑ جائے. یہ اسلام ہے؟ اس سے نقصان ہے یا نہیں ہے؟ نا ٹیچرز کو دھوکہ دینا، والدین کو دھوکہ دینا. یہ آج مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے. یہ میری لائف ہے، تم کون ہو مجھے منع کرنے والے حرام کاموں سے؟ کیا واقعی یہ اسلام ہے؟ اتنا زبردست اللہ نے چیک سسٹم رکھا ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل کرنے لگے تو لوگ برائی کرنے سے ڈریں. اب حال کیا ہوگا، لوگ نیکی کرنے سے ڈرنے لگے ہیں. تو انہیں کہو نہیں کرو، تم کل قیامت کے دن میرا شکریہ ادا کرو گی، تم جا کے سو جاؤ. اور نہیں، جاگوں گی تمہارے سر پہ سوار رہوں گی، چھوڑ دو یہ غلط کام. ہم کہتے ہیں نا استاذہ کون سا پتہ چلے گا، وارڈن کو کیا پتہ چلے گا، فلانے کو کیا پتہ چلے گا، ماں باپ کو کیا پتہ چلے گا. یہی باتیں ہوتی نا ہماری. اللہ سے تو ڈرنا ہی نہیں نا کسی نے. حالانکہ ایمان کیا کہ اس دن بھی میں نے حدیث سنائی تھی کہ جو شخص اللہ کے ڈر سے کوئی غلط کام چھوڑ دیتا ہے یا کسی چیز کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عطا کرتا ہے کہ اس میرے بندے نے میری خاطر ہی اپنی چیز چھوڑی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے پر نظر رکھیں کہ کون کہاں غلط کر رہا ہے اور اس کو منع کریں، اس کو آگ سے ڈرائیں، اس کو اللہ سے ڈرائیں، حتیٰ کہ وہ کام چھوڑ دے. اور اگر وہ نہ مانے تو کہ میں جا کے بتانے لگی ہوں، پھر پہلے خود سمجھا کے پھر کہ میں جا کے بتانے لگی ہوں کہ تم نہیں باز آئے. ٹھیک ہے، بتانے میں دیکھیے خیر خواہی، پہلے خیر خواہی سے بتانا چاہیے، ایسے طریقے سے بتانا چاہیے کہ دوسرا سمجھ جائے، سن لے، مان جائے. ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے. لیکن جب کوئی پیار سے نہ مانے تو پھر دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے، لیکن دوسرا طریقہ پہلا نہیں ہونا چاہیے. ترتیب میں پہلا کیا ہے؟ ہمدردی سے، خیر خواہی سے، سوچ سے بتانا، پھر اس کے بعد دوسرے پہ آنا. ٹھیک ہے، چہروں پہ پریشانی کیوں ہے؟ اس سبق کو سن کے پریشانی کیوں آ گئی ہے؟ ذمہ داری کا احساس ہے. ایک بات ہے، آپ لوگ مسکراتے بھی نہیں ہیں. آپ کو کیا ہے، بیمار ہے؟ پھر کیوں نہیں مسکراتی؟ آج کل صبح صبح میری کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے،
صبح کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جس میں بچے بھی مسکراتے ہیں. اگر آپ کے چھوٹے بچے آپ نے پالے دیکھے ہوں, دیکھے ہیں نا سب نے, جب صبح صبح وہ اٹھتے ہیں نا تو سب سے زیادہ نیو بورن صبح کے وقت مسکراتے ہیں, کیونکہ فطرت پر ہوتے ہیں. کچھ لوگ دن کو تو پھر بھی مسکراتے نظر آتے ہیں, صبح بالکل نہیں مسکراتے. جھاڑو لگانا پڑتا ہے, صفائی کرنی پڑتی ہے. مجھے بتائیے کیا جھاڑو لگانا عیب کا کام ہے؟ کس کی سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لگاتے تھے نا. جس نے نہیں پڑھا سنا وہ آج سن لے. آپ اللہ کے نبی تھے, ان سے بڑا مقام ہے کسی کا؟ وہ بھی لگاتے تھے. اس میں جھاڑو لگانے میں اتنے فائدے ہیں, آپ یقین کریں کہ میں بہت عمر لگاتی رہی ہوں نا جھاڑو. اب میری ٹانگ میں تکلیف ہے تو میں نیچے بیٹھ نہیں سکتی یا پریشر نہیں لے سکتی, ٹوسٹ نہیں ہوتی مجھ سے. میں نے پوئمز لکھی ہیں جھاڑو لگاتے ہوئے. اب تو میں ڈھونڈتی ہوں کہاں پڑھی ہیں, کہیں میرے کاغذوں میں ہوں گی. آپ یقین کریں کہ موسٹ ایکٹیو میرا مائنڈ جھاڑو لگاتے ہوئے ہوتا ہے. مجھے اتنا پسند ہے جھاڑو لگانا. یعنی کہ جب وہ صفائی ہو رہی ہوتی ہے نا اور بازو کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے مجھے لگتا ہے جیسے میرا دماغ جو ہے نا سپر فاسٹ ہو گیا. اور اس میں ایسے کرتی تھی کہ کاغذ پین نہ رکھ دیتی تھی, لگائی جھاڑو اور تھوڑی دیر میں جو دماغ میں جو کچھ ہے جلدی سے لکھ لیا جاتی. پھر اچھا, دوسرا یہ ہے کہ پورا جسم ایکٹیو ہو جاتا ہے نا. ایک دفعہ آپ کی بازو بھی حرکت کریں, ٹانگیں بھی, ساتھ ساتھ پسینہ نکل آتا ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ جیسے اگر اس کمرے میں 5 لوگوں کی ڈیوٹی ہے, مجھے نہیں معلوم کتنوں کی ہے, یہ کتنی دیر لگے گی. میں دیکھتی ہوں 15 منٹ میں لوگ فارغ ہو جاتے ہیں, میکسیمم 15 منٹ. آدھا گھنٹہ ڈیوٹی کتنے, آدھا گھنٹہ, لیکن 15 منٹ میں آلموسٹ ختم ہوتا ہے کام. اگر روز پراپرلی کرے نا 15 بھی نہیں پھر لگتے, پھر آہستہ آہستہ تیز ہو جاتا ہے بندہ, وہی کام جلدی کرنے لگتا ہے. لیکن اس چیز کے اندر بھی اتنا کچھ سیکھنے کو ہے. مثلاً یہ کہ اینگل کیا ہونا چاہیے, کونے سے کیسے گند نکالتے ہیں, اور رخ کدھر ہونا چاہیے. مثلا اگر آپ باہر جھاڑو لگا رہے ہیں تو ہوا کا رخ دیکھنا پڑے گا. کتنی حکمت سیکھنے کو آج ملتی ہے نا. آج میں دیکھ رہی تھی کہ ہوا کا رخ ایک تھا اور کچھ بچیاں, ایک نہیں 2-3 تھی, وہ الٹا جھاڑو لگا رہی تھی نا. اب وہ ہوا ادھر کو آ رہی ہے, وہ یوں لگا رہی تھی تو مٹی ساری ادھر اکڑ کے واپس آ رہی تھی. پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں ایک جگہ مٹی کٹھی ہوگی نا, اس کو سفر کرواتی رہتی پوری مٹی کو. بھائی جھاڑو گس جائے گی, اس کو تو ادھر ہی رکھو, دوسری کو اس کے پاس لے آؤ, باقی کو اکٹھا کر کے ادھر لے آؤ اور ادھر سے اٹھا لو. پھر یہ کہ انسان کو جب صاف رہتے کتنی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے نا, کتنا صاف. تو بہت ساری چیزیں ہیں, اور سب سے بڑھ کر ایک فزیکل ایکٹیویٹی جس کے بعد کچھ سینس آف اچیومنٹ ہو کہ ہم نے کچھ کیا ہے. اس سارے کام کو آپ منہ بنا کے بھی کر سکتے ہیں, آپ سستی کے مارے بھی کر سکتے ہیں, آپ بلائے جان کا سمجھ کے کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اور کس طرح کر سکتے ہیں, خوشی کے ساتھ. اور آپ چاہیں تو گنگنا سکتے ہیں, چاہیں تو پوئمز لکھ سکتے ہیں, چاہیں تو انجوائے کریں, کاموں کو انجوائے کیا کریں, بلائے جان نہ سمجھا کریں. اور آپ یقین کریں کرتے 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 آپ کے اتنی مہارت بھی لگاتے, جب آپ لوگوں کو اپنے گھر اکیلے سنبھالنے پڑیں گے تو آپ سگڑ بچیاں ہوں گی. اچھا, روم 27, جی روم 27 میں کون رہتا ہے؟ نادیہ. یہ نادیہ لکھیں گے روم 27 کے لوگ یہاں کیوں نہیں تھے. اچھا, یہ میں نے پتہ کیوں ذمہ داری دی, ہو سکتا ہے آپ کی ساری مینجمنٹ ہوئی بھی ہو اور لوگ ذمہ دار بنے ہوئے ہوں, ہیڈ گرلز ہوں وغیرہ وغیرہ, لیکن میں چاہ رہی تھی کہ جن لوگوں کو کام دیا بلا وہ کیسے کرتے ہیں. آپ کو ٹیسٹ بھی کرنا ہے اور آپ کو کرنا بھی سکھانا ہے, اور پھر یہ کہ آپ جا کے وہاں کیا کرتے ہیں, اور پھر یہ کہ کیا رپورٹ لے کر آتے ہیں, اور کس چیز پہ لے کر آتے ہیں, اور کس طرح لکھ کے لاتے ہیں. یہ ساری چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں جو آئندہ زندگی میں کام آتی. بعض لوگوں کو کوئی کام کرتے ہیں نا, وہ کہیں سے بھی نا ایسے ٹیڑھا پیپر پھاڑ کے نا, سیدھا ٹیڑھا پھاڑ کے اس کے کچھ مچ لکھ کے اور اڑتا ہوا چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ جو موٹر سکلز ہے نا وہ بھی نہیں ڈیولپ ہوئی ہمیں, کوآرڈینیشن کے کہاں سے لکھنا شروع کریں گے, کہاں تک اینڈ ہوگا, کتنا. اسی کی وجہ سے پھر ٹکریں ہوتی رہتی, کتنی ٹکریں ہوتی, پتہ ہی نہیں کہ کتنے فاصلے سے گزرنا ہے. تو جھاڑو لگانے سے آپ کی موٹر سکلز بھی ڈیولپ ہوں گی. ٹھیک ہے, چلیے اب پڑھائی دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدائی نظام. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں ہی سے ہے, اور بہت سے قصوروں کو وہ معاف کر دیتا ہے, افراد ہو یا اقوام ہو. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کی شامت آتی تو وہ فوراً کیا بتاتے ہیں کہ کسی کی سازش ہے,
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سازش آپ ہی کے خلاف کیوں پیدا ہوئی؟ آپ ہی کے بارے میں کوئی سازش کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ویک ہیں. اگر آپ اسٹرانگ ہیں تو آپ سازش کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھنے کے بجائے کہ کسی نے کیوں کیا، یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا اور اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ فطرت کا قانون ہے. مثلا جنگل میں آپ دیکھیں کہ صفائی کا کیسا انتظام اللہ نے کیا ہوا ہے. پتہ ہے آپ کو، جب شکار ہنٹ کرتے ہیں نا، مثلا میں 2002 میں کینیا گئی تھی، تو وہاں ایک سفاری پارک ہے، وہاں ہم گئے تو شیر ہنٹ کر رہے تھے. تو چیتا، وہ ہم نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا نا کہ کس طرح پکڑتے ہیں جانور کو. یہاں سے پکڑتے ہیں، اس کا کلیجہ کھاتے ہیں، اور بس کلیجہ اور تھوڑی سی پراپر چیز کھا کے پھر چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی آ جاتے ہیں. یعنی شیر کا مارا ہوا اور چھوڑا ہوا شکار، باسی یا بچا ہوا پھر آتے ہیں. جیسے ہینوز ہوتے ہیں اور جانور ہوتے ہیں، وہ آ کے کھاتے ہیں، پھر کوئی اور جانور آ کے کھاتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے نا کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. سب سے آخر میں گدھ آتے ہیں، پورا کلین کر کے چلے جاتے ہیں، اور جنگل صاف کا صاف. ورنہ جہاں ہر روز اتنے جانور شکار ہوں تو پتہ نہیں کیا سے کیا وہاں پڑا ہوا ہو. تو اللہ نے ایک نظام قائم کیا ہوا نا. جب کوئی قوم گدھا بن جاتی ہے یا ولڈر بیسٹ ہوتی ہے، پھر شیر آتے ہیں، شکار کر جاتے ہیں. اللہ نے پھر نظام رکھا ہے، کچھ اور آتے ہیں اور وہ ان کی ملیا میٹ صفائی کر کے چلے جاتے ہیں. قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ آدمی جب بھی دنیا میں کسی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، یاد رکھیے کسی مصیبت سے ہے، کوئی مصیبت کسی پہ کوئی ہے مصیبت، اب یاد رکھیے کہ جو کسی بھی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے وہ اس کے اپنے ہی کسی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. جب یہ بات بندے کو یاد آتی ہے نا، تو پھر استغفار بھی شروع کرتا ہے، پھر اصلاح کی بھی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے بڑا پیار کرتا ہے کہ اس نے جو غلطیاں کی ہوئی ہیں نا، دنیا میں ہی اس کو یاد آ جائے اور ان پہ معافی مانگ لے، ان کی اصلاح کر لے، اچھا بندہ بن جائے تاکہ جنت میں جا سکے. ٹھیک ہے نا. اس دنیا میں کسی دوسرے کی زیادتی کی شکایت کرنا بے معنی ہے. جب ہر آدمی خود اپنے کیے کو بھگت رہا ہو تو دوسرے کے خلاف شکایت اور احتجاج کرنا صرف وقت ضائع کرنا ہے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اس نظام میں ہمارے لیے خوشخبری ہے. وہ ہمارے لیے عظیم الشان امید کی حیثیت رکھتا ہے. اس قدرتی نظام نے ہمارے مسائل کے حل کو خود ہمارے اپنے ہاتھ میں دے دیا ہے. ہم کو اس کا محتاج نہیں کیا کہ ہم کسی دوسرے کی مہربانی کا انتظار کریں، کسی اور سے ایڈ مانگیں. ٹھیک ہے نا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. کسی کی ایڈ سے تھوڑے کوئی قوم ترقی کرتی. نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدل لیں. اگر ہم کام نہیں کریں گے، ہم محنت نہیں کریں گے، تو کوئی اور ہمارے حصے کی تھوڑی کرے گا. پھر وہ آئے گا اور وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا کام کرے گا. تو ہم میں سے ایک ایک بندے کو اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنی حال کی اصلاح کرنی چاہیے. کوئی آدمی جن مسائل سے دوچار ہو، اگر اس کا سبب کچھ دوسرے لوگ ہوتے تو گویا کہ ہم دوسروں کے اوپر نربھر ہوتے، ہمیں دوسرے کی عنایت کا انتظار کرنا پڑتا. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ یہاں ہر آدمی کا معاملہ اس کے اپنے ہاتھ میں رکھ دیا ہے. یعنی ہر آدمی اپنی کوشش سے اپنی زندگی تعمیر کر سکے، اپنی ہی کوشش سے اپنی زندگی کی تعمیر کر سکے. ہر آدمی کا مستقبل خود اس کے اپنے اختیار میں ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نادانی کی بنا پر نقصان اٹھاتا ہے، نادانی کی بنا پر نقصان اٹھاتا ہے اپنی بے وقوفی اور بھول چک سے. ایسے لوگ دوبارہ دانش مندی کا طریقہ اختیار کر کے اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں. یعنی کوئی بے وقوفی کی تھی، نقصان ہوا، تو اب کیا کریں؟ وہ دوبارہ نہ کریں. کبھی کسی کا معاملہ غیر منصوبہ بند انداز میں کام کرنے کی وجہ سے بگڑتا ہے، یعنی پلاننگ ہی نہیں کی تھی تو کام خراب ہو گیا. اس کے لیے موقع ہے کہ آئندہ وہ منصوبہ بند انداز میں کام کر کے اثر نو اپنے معاملے کو درست کر لے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے صبری کی روش کو اپنا کر آدھی مصیبت میں پھنس جاتا ہے. یعنی کوئی تکلیف ہوئی تو ایسا ری ایکشن کیا کہ جس کی وجہ سے اور مصیبت پڑی. اب اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ صبر کی روش کو اپنا کر دوبارہ اپنے کو مصیبتوں سے بچا لے. کبھی کچھ لوگ جذباتی اقدام کر کے اپنے کو بربادی میں ڈال دیتے ہیں. ان کے لیے موقع ہے کہ وہ حقیقت پسندی کے اصول پر چل کر دوبارہ کامیابی کی منزل تک پہنچ جائیں. یعنی اٹس ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. جو خرابیاں ہوئی ہم سے اور ان کی وجہ سے ہم مصیبت میں پھنسے، تو اللہ نے دنیا میں وے آؤٹ رکھا ہے. واپس جائیں، ٹھیک کریں اور کامیاب زندگی گزاریں. ٹھیک ہے.
لیکن ہم اس سے الٹا سوچتے نا، ہمیں چلتے ہوئے چوٹ لگ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ بنایا کس نے تھا ایسے، یہ لگایا کیوں تھا، اس پہ چل پڑتے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں بھی تو اللہ نے آنکھیں دی تھی نا، تو ہماری غلطی کہاں ہے؟ اپنی غلطی تلاش کیجیے. یعنی انسان نے جتنی بھی غلطیاں کی ہیں نا، تو انسان ان سے پلٹ سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، اور انسان وہاں سے نئی زندگی شروع کر لے. تقدیر انسان کو مصیبت میں پھنسانے کے لیے نہیں ہوتی. تقدیر تو ایک روک ہے، ایک ٹریفک لائٹ کی طرح. آپ کی لمٹس ہیں بس. جہاں آپ غلطی کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کو وہ چیز یاد بھی رہتی ہے، اور یہ بھی اس اللہ کا ایک فضل ہے کہ یاد رہتی ہے، اور پھر ہم دوبارہ بچ جاتے ہیں. تو اپنے لیے خود سے ہوم ورک کریے، اپنی ایک غلطی سوچیے، اس کی وجہ تلاش کیجیے، اور اس پر توبہ کر کے اصلاح کا طریقہ سوچیے، اور نئی لائف کو شروع کرنے کا طریقہ سوچیے. چلیے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.